السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سیرت کے اسباق، 11واں سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حاصل شدہ دروس میں تیسرا حصہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 9ویں سبق میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حاصل شدہ دروس میں خوش مزاجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں، اہل خانہ وغیرہ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں سن چکے ہیں، جبکہ ہم 10ویں سبق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حاصل شدہ دروس میں صبر کے بارے میں سن چکے ہیں۔ آج 11ویں سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حاصل شدہ دروس کے تیسرے حصے میں کچھ اور باتوں کی جانکاری حاصل کریں گے اور اپنی زندگی میں انہیں اپنانے کی کوشش کریں گے۔ ان میں سے پہلی بات زہد، یعنی دنیا سے کنارہ کشی۔ زہد کا لفظ اگر صحیح طور پر کہا جائے تو اس شخص کے لیے بہت زیادہ مناسب اور موزوں ہے جس کو دنیا کی ساری فراوانیاں نصیب ہو اور وہ بے رغبتی کی وجہ سے دنیا کے اس مال و متاع سے اپنا منہ موڑتا ہو۔ دنیا اس کے سامنے ہو، دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال ہو، لیکن اس کے دل میں دنیا بسی نہ ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پرستی سے سب سے زیادہ کنارہ کش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں قطعاً دلچسپی نہیں رکھتے، بہت اشد ضرورت جو ہوتی اس چیز کو حاصل کر کے بالکل مطمئن ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے۔ اگر آپ چاہتے تو اللہ تعالی آپ کو دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال کر دیتا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خیثمہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے اپنی تفسیر میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور کہا، اللہ تعالی آپ کو دنیا میں اتنا دینا چاہتا ہے کہ اس سے پہلے نہ کسی نبی کو دیا اور نہ بعد میں کسی اور کو دے گا، اور اس کی وجہ سے اللہ کے پاس آپ کا جو مقام ہے اس میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ سب کچھ میرے لیے آخرت میں محفوظ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر! یہ ہے زہد، یہ ہے دنیا سے کنارہ کشی۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارا کیسا ہوتا، یہ تو بہت ہی حیران کن بات تھی۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک اور آپ کی پوشاک کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوراک، آپ کے کھانے کا یہ حال تھا کہ 2 مہینے 3 مہینے گزر جاتے، کھانے کے لیے کچھ نہ ہوتا۔ پوچھا گیا کس طرح سے گزارا ہوتا تو جواب دیا، پانی اور کھجور پر۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھتے۔ عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی استعمال کرتے۔ ایسی کوئی روایت نہیں ملی کہ آپ نے باریک میدے کی روٹی کھائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 2 وقت لگاتار روٹی اور گوشت کا سالن کھایا ہو۔ کبھی ایسا نہیں ہوا الا یہ کہ کوئی مہمان آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوشاک، آپ کا لباس، آپ بہت ہی عالی شان
زیب و زینت والے قیمتی کپڑے پہننے والے نہیں تھے، بالکل سادگی اختیار کیے ہوئے ہوتے۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بہت قیمتی لباس بھی زیب تن فرما سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی ہی پسند فرمائی۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے تذکرے میں کہتے ہیں کہ میں کچھ کام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا آپ کا تہبند موٹا اور سوتی کپڑے کا تھا۔ حضرت ابو بردہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا تو انہوں نے 2 کپڑے نکال کر دکھائے جس میں پیوند لگے ہوئے تھے، موٹا تہبند تھا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی 2 کپڑوں میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ کے جسم مبارک پر نجرانی چادر تھی جس کے کنارے موٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت کوئی بہت زیادہ مال و جائیداد چھوڑ کر وفات نہیں پائے، درہم و دینار، نہ غلام و لونڈی اور نہ کوئی چیز سوائے سفید خچر، ایک ہتھیار اور تھوڑی سی زمین جس کو صدقہ کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے ہم سے رخصت ہوئے، اس دن گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی ایک درع ایک یہودی کے پاس جو کے بدلے رہن رکھی ہوئی تھی۔ اب آئیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل و انصاف کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا عدل تھے، اپنے رب کے ساتھ بھی معاملہ عدل کے ساتھ کرتے، اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کے ساتھ کرتے، اپنی بیویوں سے انصاف کرتے، دوسروں کے ساتھ معاملات میں بھی انصاف کرتے، چاہے فریق ثانی اپوزٹ والے قریبی رشتہ دار ہوں یا پرایا، ساتھی ہو یا دوست، موافق ہو یا مخالف، حتیٰ کہ متکبر دشمن کے ساتھ بھی آپ انصاف کا معاملہ کرتے۔ ایسا بھی ہوا کہ کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، آپ کی شان میں گستاخی کی، پھر بھی آپ کبھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑے۔ آپ مقیم ہو یا مسافر، ہر موقع پر انصاف فرماتے۔ کبھی آپ اپنی ذات کو اپنے ساتھیوں پر نمایاں نہ کرتے، ہمیشہ ہر حال میں عدل و انصاف کو پسند فرماتے، اپنے ساتھیوں کی طرح خود بھی تکلیفیں مصیبتیں برداشت کرتے۔ صحیح حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ بدر کے موقع پر اونٹوں کی کمی تھی، 3 آدمیوں کے بیچ ایک اونٹ آیا، تو اس طرح ایک اونٹ میں حضرت ابو لبابہ و حضرت علی رضی اللہ عنہما اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی باری آئی، بیک وقت دونوں صحابیوں نے ابو لبابہ و حضرت علی رضی اللہ عنہما نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوار ہی رہیں، ہم پیدل چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں اجر و ثواب سے بے نیاز ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ تھے، جو مذاق کیا کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلو میں ایک کاڑی چبھو دی۔ فوراً حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف دی ہے
مجھے بدلہ لینے کا موقع دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بدلہ لے لو، اور اپنا پہلو ان کی طرف کیا۔ تو حضرت اسید نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت آپ نے مجھے گاڑی چبھوئی اس وقت میرے جسم پر کپڑا نہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹایا۔ حضرت اسید فوراً لپک پڑے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اس پہلو کو بوسہ دینے لگے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بدلہ لینا نہیں چاہتا تھا، آپ کے جسم مبارک کا بوسہ لینا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدود الہی کو پامال کرنا بالکل برداشت نہ کرتے۔ یہ وہ حدود ہیں جن کے ذریعے لوگوں کے درمیان میں انصاف قائم رہتا ہے، عدل قائم رہتا ہے، چاہے غلطی کرنے والا رشتہ دار ہو، قریبی ہو یا دور والا ہو۔ ہوا یوں کہ مخزومی قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لی، مختلف لوگوں نے سزا ٹالنے کے لیے شفاعت کی، حتیٰ کہ آپ کے چہیتے حب رسول اللہ جو کہے جاتے ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سفارش کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بھی سفارش قبول نہیں کی، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور جملہ ادا کیا جو تاریخ اسلام کی روح ہے۔ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو سرقت فاطمۃ بنت محمد لقطعت یدہا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ وہ بھی چوری کرتی، ولو بالفرض، میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ کیا عدل و انصاف ہے۔ اس طرح محترم ناظرین، آج کے اس سیرت کے 11ویں سبق میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا، اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا عدل و انصاف تھے، ان چیزوں کی ہم نے معلومات حاصل کی ہیں۔ اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نمونوں کو بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے خوشحال رکھا تو شکر کرتے رہیں، اگر کبھی تنگ دامن ہوئے، اللہ نے فقر و فاقے سے آزمایا، تو اپنے نبی کا اسوہ ہمارے لیے بہت عمدہ اور بہترین ہے۔ اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان انمول مثالوں کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔